سامعین ذی وقار، آج کا عنوان شہید زندہ ہے، اور اس بیان میں ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات کا ہے، اور اس پاک ہستی کی بارگاہ میں عقیدتوں کا، محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے جو انسانیت کے ماتھے کا جومر ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں یہ تو بہت حقیر ہیں۔ الفاظ کا جو تعلق ہے یہ خارجی دنیا کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی کہے کہ مجھے فلاں شخص کے ساتھ بڑی گہری محبت ہے، بھائی کتنی گہری ہے؟ وہ جو گہرائی ہے اس کو ماپنے کے لیے، ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ چاہیے۔ ایسے کوئی شخص اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ فلاں چیز وہ بڑی سخت ہے، بھائی کتنی سخت ہے؟ لکڑی کی طرح سخت ہے، لوہے کی طرح سخت ہے، یا ہیرے کی طرح سخت ہے؟ تو یہ جو الفاظ کا تعلق ہے یہ خارجی دنیا کے ساتھ ہے۔ ان کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں مزید الفاظ کی ضرورت رہتی ہے تاکہ ایک بات کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں ان کی یہ تو بڑے ہی حقیر ہیں۔ یہ ہمارے الفاظ کہاں اور حضور کی آل کہاں، کیونکہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور جو خطبے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لوگوں، جو میری راہ میں، میرے راستے میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ صاف بات ہے، سچی بات ہے، پکی بات ہے اور اچھی بات ہے، اور بات کرنے کا سلیقہ بھی ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ بات کرنے کا سلیقہ، انداز بیاں، گفتگو کا طریقہ بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے۔ بھئی جو اللہ کی راہ میں، راہ حق میں، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھیے اگر لوگوں کے بچے کسی اندھے شخص کو تنگ کرے اور اس کو نابینا کہے، اندھا کہے، تو بھائی بچوں کو ڈانٹا جائے گا، ان کو تنبیہ کی جائے گی کہ آپ کے والدین نے آپ کی تربیت نہیں کی، یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی کی معذوری کا یا کسی کی بنائی کا اگر چلی گئی ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لنگڑا ہے، بچوں نے کیا کیا، اس کی بیساکھیاں چھینی اور بھاگ گئے، اب وہ جو معذور شخص ہے اس کو لنگڑا لنگڑا آوازیں کس رہے ہیں، تو بچوں کو تنبیہ کی جائے گی، سمجھایا جائے گا کہ یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ اب کسی کی معذوری کا، کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرنا چاہیے، کسی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ تو یہ اللہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ، سلیقہ سمجھا رہا ہے کہ لوگوں جو میرے راستے میں، میری راہ میں قتل کر دیے جائیں تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا۔ مولا ٹھیک ہے تو نے فرما دیا کہ جو تیری راہ میں قتل ہو جائیں ان کو ہم نے مردہ نہیں کہنا، لیکن آگے تو نے فرمایا بل احیا، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ مولا یہ بات حلق سے نیچے نہیں اتری کہ جو تیری راہ میں قتل ہی ہو گئے، تو نے کہہ دیا، بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، سلیقہ بھی بتا دیا، انداز بیان بھی بتا دیا کہ جو میری راہ میں قتل ہو جائیں تم نے ان کو مردہ نہیں کہنا۔ مولا یہ بات تو سمجھ آ گئی، تو آگے خود فرما رہا ہے بل احیا، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
اگر بچے معذور شخص کو تنگ کر رہے ہیں، کسی نابینے کو اندھا اندھا کہہ رہے ہیں، ارے یہ بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، حقیقتاً وہ اندھا ہے تو صحیح۔ اگر کوئی کسی کا بچہ کسی کو معذوری کی وجہ سے اس کو لنگڑا کہہ رہا ہے، بھائی یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں، انداز بیان نہیں، تربیت کا انداز نہیں، لیکن حقیقتاً وہ لنگڑا ہے تو صحیح۔ مولا اسی طرح تو نے فرما دیا کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، لیکن مولا وہ حقیقتاً مردہ ہوں گے تو صحیح۔ جب سر ہی تیری راہ میں، راہ حق میں قتل ہو گیا، اب وہ زندہ کیسے ہیں؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ جو قرآن کا یہ جو مقام ہے، یہ فساد کا شاہکار ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اے میرے بندوں اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے ان کی جو زندگی کے بارے میں اعلان کرنے کی، ان کی حیات کا اعلان کرنے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ اگر ان کی یہ سانسوں کی مالا، سانسوں کی ڈور چلتی ہوتی تو میں کیوں فرماتا وہ میری راہ میں قتل ہو گئے لہٰذا اب وہ زندہ ہے؟ فرمایا وہ میرے راستے میں قتل ہو گئے ہیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو مردہ نہیں کہنا۔ کوئی میری راہ میں، راہ حق میں اگر اپنا سر دے دے، فرمایا وہ زندہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو راہ حق میں شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا، اور تمہیں ان کی حیات کا، ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا تم نے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ بولا ٹھیک ہے تیرا فرمان ہے، تیرے فرمان کے آگے ہم اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، یہ زندگی دینے والا جانے یا زندگی لینے والے جانے۔ اللہ نے فرما دیا، ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر کو، اپنی جبین کو جھکا لیا۔ اور جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کی بات ہے تو میں احادیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قافلے کی صورت میں کسی جنگ پر جاتے، کہیں جانا ہوتا، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک جنگ پر جانے کی غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کی صورت میں نکلے اور سب سے پہلے آپ اپنی شہزادی کے دروازے پہ گئے، اور وہاں پر جب آپ گئے تو حسنین کریمین کی، ان دونوں شہزادوں کی رونے کی آواز آئی۔ تو آپ نے پوچھا خیریت تو ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں شہزادے؟ یہ حسنین کریمین، ان کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو آپ کے پوچھنے پر بتایا گیا کہ گھر کا جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اب پانی لے کر آنے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے شہزادے رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا کہ اپنے اپنے مشکیزیں چیک کرو، کسی کے پاس پانی کا کوئی گھونٹ ہو، پانی کا قطرہ ہو۔ سب نے مشکیزوں کو چیک کیا، کسی کے پاس پانی نہیں تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنی بیٹے سے فرمایا کہ ایک شہزادہ مجھے دو۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے امام حسن پاک آپ کو دے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن پاک سے پیار کیا، ان کا بوسہ لیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسن پاک کے منہ میں ڈال دی۔ اور پھر کیا عالم ہوگا، کیا تصور ہوگا، کیا سرور ہوگا، کیا سکون ہوگا، کیا لطف ہوگا۔ اب میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں، میں تو اتنا جانتا ہوں اگر انصار آ کر کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے اور اس کا پانی وہ کڑوا ہے، کھاری ہے، آپ کرم فرمائے تشریف لے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس خود چل کر جائے اور وہاں پر ایک پیالہ پانی کا نکالے، اور پھر نکالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کرلی کر دیں، اپنے منہ میں پانی لے اور واپس اسی پیالے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرلی کر دے اور صحابہ کو حکم دے کہ جاؤ اس پیالے میں جو پانی موجود ہے اس کو جا کر اس کھاری دار کڑوے کنویں میں ڈال دو، اور صحابہ اکرام ایسا ہی کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹے پانی کی برکت سے وہ جو کنواں کڑوا تھا، کھاری تھا، اس میں سے خوشبو بھی آنے لگ جائے اور قیامت تک کے لیے اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو جائے۔ تو سوچئے گا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض کلی فرمائے اور جو کنویں میں پانی گرا دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک پانی، اس کی برکت سے اگر سارا پانی میٹھا ہو جائے اور اس کنویں سے قیامت تک کے لیے خوشبو آنے لگ جائے،
تو پھر سوچئے گا جن حسنین کریمین کے منہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک ڈالی ہے، یہاں پر لطف کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین ذی وقار، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے شہزادے کو لیا، اپنی بیٹی سے حضرت امام حسین کو، اور ان سے پیار کیا اور پھر اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی۔ سامعین ذی احتشام، یہاں پر رکیے گا، میں ایک اور روایت کا سہارا لے کر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں اہل مدینہ کا یہ شیوا تھا، ان کا یہ کام تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا، بچے کی ان کے ہاں ولادت ہوتی، وہ کیا کرتے؟ وہ بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں تشریف لے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے آتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھرتی دیتے، اور گھرتی میں کیا دیتے؟ یا تو وہ کھجور کا نرم حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار کر اس بچے کے تالو کے ساتھ لگا دیتے، یا پھر اگر کھجور اس وقت میسر نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگشت انور سے اپنا لعاب مبارک لگاتے اور اس بچے کے منہ میں اپنی انگلی کو ڈال دیتے۔ ایک بچہ اہل مدینہ میں سے لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اپنے انگشت انور سے اپنی مبارک انگلی سے اپنا لعاب مبارک لگایا اور اس بچے کے منہ میں انگلی کو داخل کر دیا۔ اب اس بچے نے انگلی کو پکڑ لیا، وہ چوسنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بچہ ہے یہ سیراب کرنے والا ہے، یہ لوگوں کو پانی پلانے والا ہے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑا ہوا، کمال یہ تھا، امام جلال الدین خصائص کبریٰ کے اندر لکھ رہے ہیں یہ روایت، کہا اس کا کمال یہ تھا کہ جب وہ بڑا ہوا کسی جگہ پر جاتا، وہاں پر پانی میسر نہ ہوتا، وہ کیا کرتا؟ مٹی کو ہٹاتا، ریت کو ہٹاتا، پتھروں کو ہٹاتا۔ کہا اللہ کے نبی کے اس لعاب کی برکت سے اللہ نے اس شخص کے اندر، اس بچے کے اندر یہ کمال رکھ دیا تھا، جب وہ مٹی کو ہٹاتا، ریت کو ہٹاتا، پتھروں کو ہٹاتا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ جاتا تھا۔ سامعین ذی احتشام، جو کہتے ہیں کہ امام حسین پاک کربلا کے اندر پیاسے ان پر ظلم کیا گیا، یہ مورخ لکھنے والا ہے، اور تاریخ یاد رکھیے گا، تاریخ جہاں پہ قرآن ہے، یہاں حدیث کا مقام و مرتبہ ہے، وہاں پہ تاریخ کا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ تاریخ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور سچی بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ تو ہمیں لکھا ملتا ہے تاریخ کے اندر، مورخ یہ لکھتا ہے کہ امام حسین پاک پیاسے رہے۔ پھر میں جسارت کرتا ہوں سوال کرنے کی، ارے ان کی پیاس کا ذکر تو آپ لکھ رہے ہیں، ان کی بھوک کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ کیا ان کو پیاسے ہی تنگ کیا گیا یا کہیں پہ آپ بھوک کا ذکر بھی ہمیں دکھائیں گے؟ تو سامعین ذی احتشام، اگر اہل مدینہ کا ایک بچہ اللہ کے نبی کی اس انگشت انور کو چوس لے جو ساتھ لعاب لگا تھا، اس کی برکت یہ ہو کہ جب وہ بچہ بڑا ہو جائے، جب وہ پتھر اور مٹی کو ہٹائے، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آئے، پھر تصور تو کیجئے گا کیا امام حسن پاک، امام حسین پاک اگر کربلا کی سرزمین کے اندر اپنا پاؤں مار دیتے، کیا وہاں سے پانی کا چشمہ نہیں پھوٹ سکتا تھا؟ سامعین ذی احتشام، ایک اور روایت کا سہارا لیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ صحابہ اکرام ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ درختوں کے ساتھ اپنی سواریوں کو باندھ دیا اور 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں ادا کی۔ کہا مولا تو بے نیاز ہے، مالک مہربانی فرما، گرمی ہے، پانی نہیں ہے۔ تو کہا جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، کہا دعا کی برکت سے ہوا کہ جہاں پر ان کی سواریاں بندھی ہوئی تھی، اونٹ اور گھوڑے، کہا وہ اچھلے۔ انہوں نے جب زمین پر اپنے قدموں کو مارا، ان کے قدموں والی جگہ سے پانی نکل آیا۔ ارے صحابہ کی سواریاں، اونٹ اور گھوڑے، اگر یہ اپنے قدم زمین پر مار دیں تو پانی نکل آتا ہے، پھر حضور کی آل کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ سامعین ذی احتشام، امام قرطبی علیہ رحمہ نے بڑی ہی کمال کی بات کی اہل بیت کی محبت کے حوالے سے۔ امام قرطبی نے لکھا کہ جو شخص اہل بیت سے محبت کا اظہار فرما دیتا ہے، اہل بیت سے محبت کا اظہار، کہا اللہ اس کی نیکیوں کو 7 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور امام ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر تو کمال لکھ دیا، انہوں نے کہا 7 گنا نہیں بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ علامہ ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر لکھا،
اور علامہ قرطبی نے کیا لکھا کہ جو آل محبت آل بیت سے محبت کا اظہار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی نیکیوں کو 7 گنا بڑھا دیتا ہے. تو پھر سوچئے گا کہ جن کی صبح کا آغاز ہی اہل بیت کی محبت سے ہو پھر ان کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا. آپ کہیں گے بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا مطلب کہ جس کی صبح کا آغاز اہل بیت کی محبت سے ہو؟ میں کہوں گا کہ ہر کوئی مسلمان صبح اٹھتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، نماز میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتا ہے، تکبیر تحریمہ میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھتا ہے، ثنا میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد قرآن پڑھتا ہے، رکوع کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی عظمتوں کا پرچار کرتا ہے، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد سجدے کی تسبیح کرتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اس میں بھی اللہ کی عظمتوں کا بیان ہے. پھر آخر پر اتحیات میں بیٹھ جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر السلام علیکہ یا ایھا النبی، آپ کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر وہ درود ابراہیم پڑھتا ہے اور درود ابراہیمی میں آل محمد پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے. بات ابھی بھی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی میں پھر اس کو واضح کر دیتا ہوں. نماز شروع سے لے کر آخر تک اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی عظمتوں کا اعلان ہے. مولا یہ کیا کر دیا، بندگی تیری ہے، نماز تیری ہے، ہم تیرے آگے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. شروع سے لے کر آخر تک تیری بندگی کا، تیری عظمتوں کا اعلان ہو رہا ہے. یہ تو نے کیا کیا، نماز کے آخر میں درود و سلام رکھ دیا اور درود و سلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر صلاۃ و سلام رکھ دیا اور اس کے بعد پھر متصلاً کہا پڑھو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. کہا اے اللہ میری بخشش بھی فرما، میرے والدین کی بخشش بھی فرما اور قیامت تک کے مومنوں کو بھی بخش دے. اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بندگی میری ہے، نماز میری ہے، آپ نے سجدہ مجھے کرنا ہے، رکوع میں جا کر تسبیح میری بیان کرنی ہے، لیکن نماز کے آخر میں درود اپنے نبی پر اور اپنے نبی کی آل پر تم سے پڑھا اس لیے رہا ہوں تاکہ تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے. اگر اپنی بخشش چاہتے ہو، اپنے والدین کی بخشش چاہتے ہو اور قیامت تک کے مومنوں کی بخشش چاہتے ہو پھر درود ابراہیمی کے علاوہ گزارا نہیں ہے. تمہیں نماز کے آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا پڑے گا اور اللہ کے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھنا پڑے گا اور اللہ کے نبی کی آل پر اطرت رسول پر صلاۃ و سلام بھی پڑھنا پڑے گا. سامعین عزیز احتشام، اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں میرے سامنے ہیں اور کچھ میں نے بیان کر دی، کچھ رہتی ہیں. اب آخر میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ تو نے یہ ہمیں توفیق دی کہ ہم اپنے آپ کو حسینی کہلاتے ہیں اور ان کی بارگاہ نیاز میں یہ ختم پاک کا بھی ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ لنگر بھی چلاتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں. اے اللہ جس طرح یہ تو نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم حسینی کہلوا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں حسینی سیرت کو پڑھ کر آپ کے کردار کو سامنے رکھ کر ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.